چند شبہات کے جوابات ہیں کہ مذکورہ تفصیل سے انصاف پسندوں کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی 20 رکعات سنت ہیں اور ان کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ سادہ لوگ مسلمانوں میں یعنی ان کے سامنے شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں اور مختلف باتیں بھی پیش کرتے ہیں، ان کو پریشان بھی کرتے ہیں، یا پھر دین سے دور عوام کے لیے آزادی کے مزید راستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے اب اس قسم کے چند شبہات کے جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے یعنی کہ بہت تفصیل سے بتایا اور مکمل دلائل کے ساتھ بھی۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی حجت ہے، تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے جو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اگرچہ کتنے بڑے صحابی خلفائے راشدین ہی سے کیوں نہ ثابت ہو، وہ حجت نہیں، کیونکہ تراویح کی تعداد اور موجودہ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ حالانکہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ تراویح کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ثابت ہے، پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے عمل کو بھی امت کے لیے حجت قرار دیا۔ بہرحال حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، یعنی کہ بے شک جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، بس تم میں سے ایسے وقت میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سنت کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کو اپنی داڑھوں کے نیچے خوب دبا لینا، اور تم دین میں نئی نئی باتوں کے پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں جو بھی نئی چیز نکالی جائے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو یعنی کہ سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح لیس لہ علہ، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کی شرط پہ صحیح ہے اور مجھے اس میں کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحیح لیس لہ علۃ، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، ترمذی شریف میں آتی ہے۔ اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف طور پہ عربی قواعد کے لحاظ سے خلفائے راشدین کی سنت کے لازم ہونے اور اس کی مخالفت سے بچنے کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہو سکتی تھی ارشاد فرما دی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو خلفاء کے لفظ سے تعبیر کیا، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے خلیفہ اور نائب کے حکم کی اتباع اتنی لازم اور ضروری ہوتی ہے کہ جتنی کہ اصل کی، ورنہ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب اور کیا معنی ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم فرما کے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی ویسا ہی لازم قرار دیا جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لازم ہے، کیونکہ یہ لفظ لازم کے معنی میں آتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو راشدین یعنی کہ درست راستے پر ہونے والے بھی فرمایا، اور یہ بات واضح ہے جب ان خلفاء کا طریقہ درستگی والا ہے تو ان کے مقابلے میں جو عمل ہوگا وہ درست اور سیدھا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، راشدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدیین کے لفظ کا اضافہ فرما کے بتلا دیا، جب وہ ہدایت یافتہ ہے تو ان کی پیروی اتباع لازمی ہے، کیونکہ اگر ہدایت یافتہ کی پیروی اتباع نہیں ہوگی تو پھر کس کی اتباع ہوگی؟ مہدی وہ ہے نا کہ جس کے قلب میں اللہ نے ہدایت ڈالی ہو، اور ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے اعلیٰ مقام کی سعادت عطا فرمائی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کو یہ ہدایت یافتہ ہونے کا خصوصی مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام مرحمت فرمایا گیا۔ نمبر 5، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پہ فرمایا کہ جس کو آپ کے بعد زندگی حاصل ہوگی، ان کے زمانے گزرنے سے دینی اور مذہبی ماحول تبدیل ہوتا جائے گا تو بہت سے اختلافات سامنے آئیں گے۔ ایسے موقع پر ہر مسلمان کا اسلامی فریضہ ہوگا کہ وہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اسی کی اتباع کرے۔ گویا کہ اختلافات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت حجت اور معیار ہوگی۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ
सिहाह सित्ता में से एक हदीस है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो ज़ाहिर है ये हदीस नमाज़ तहज्जुद के बारे में है। तारीख़ अल खुलफ़ा के मुताबिक 15 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावीह की जमात शुरू कराई और सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का भी साल 57 हिजरी में हुआ। तो पूरे 42 साल अम्मा जान के उजरे के साथ मुतसिल मस्जिद नबी में 20 रकात तरावीह की बिदअत जारी रही। तो अम्मा जान खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रवायत फरमाती हैं कि जिसने इस दीन में बिदअत जारी की वो मरदूद है, बुखारी और मुस्लिम। मगर ये साबित नहीं किया जा सकता कि अम्मा जान ने 42 साल में एक दफ़ा भी इस तहज्जुद वाली हदीस को 20 तरावीह वालों के खिलाफ पेश फरमाया हो। तो अब दो ही रास्ते हैं, या तो ये मान लिया जाए कि इस हदीस का तरावीह से कोई ताल्लुक नहीं, तो अम्मा जान यही समझती थी, या ये मान लिया जाए कि अम्मा जान इस हदीस को 20 तरावीह के खिलाफ ही समझती थी, लेकिन इसके यानी कि उनके दिल में सुन्नत की मोहब्बत और बिदअत से नफरत इतनी भी न थी कि जितनी आजकल के अनपढ़ गैर मुक़ल्लिद में है। ये तो राफिज़ी की सोच हो सकती है। तो एक हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेश करके मुगालता देते हैं ना कि अवलन तो वो सही नहीं है, सानियन इसमें मवाज़बत का जिक्र नहीं जो सुनिश्चित के लिए शर्त है। सालिसन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 70 हिजरी के बाद मदीना मुनव्वरा में ही हुआ और कम अज़ कम 55 साल आपके सामने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में 20 रकात तरावीह की बिदअत जारी रही और आपने खुद ज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अरशाद गरामी सुना था कि शर्रुल उमूरी मुहदसन यानी वकुल्ला मुहदसन बिदअतुन वकुल्ला बिदअतिन ज़लालतुन वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरे काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही आती है और ये गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। तो मगर फिर भी कम अज़ कम 55 साल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ये बिदअत देखते रहे और सुन्नत की हदीस आपके पास थी और उसको सबसे छुपाया। सिर्फ ईसा बिन जारिया के कान में सुनाई जो ज़ईफ़ है और उसने ये अमानत एक शिया याकूब बिन अब्दुल्ला को दे दी। बस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 20 तरावीह वालों के खिलाफ इस हदीस को पेश करना तो क्या साबित होता है? सिरे से ये भी साबित नहीं किया जा सकता कि जब सब लोग 20 रकात पढ़ते थे तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 पढ़कर निकल जाते। अजीब बात है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी इशाअत की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।